اذان کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح طور پر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اذان، الف زال الف اور نون، اذان۔ ہمارے ہاں بعض کتابوں میں آذان لکھا جاتا ہے الف مدہ کے ساتھ، جو کہ درست نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اذان۔ اور لغت کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جائے تو کہتے ہیں الاعلام، یعنی خبر دینا۔ اذان کا معنی کیا ہے؟ خبر دینا۔ اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے ہوئے الفاظ سے نماز کی خبر دینا یہ اذان کہلاتا ہے۔ یعنی وہ کلمات جن کی تعلیم کس نے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دی، اور نماز کے لیے ان کلمات کا اعلان کرنا، ان کلمات سے اہل ایمان کو دعوت دینا، یہ اذان کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 604 اور صحیح مسلم کی 377۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو نماز کا اندازہ کر کے نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، اندازے سے اس کے لیے جمع ہو جاتے، کیونکہ نماز کے لیے کوئی باقاعدہ اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا۔ ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیسے خبردار کیا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے تجویز یہ دی کہ ایسا کیا جائے کہ نصارہ کی طرح ناقوس، ایک باجا نما ایک شے ہے، وہ بجایا جائے۔ بعض نے کہا کہ یہود شنکھ بجاتے ہیں، وہ بھی ایک باجا نما چیز ہے، اس کی طرح کچھ بنا دیا جائے۔ یعنی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کیوں نہ کسی کو مقرر کر دیا جائے، وہ نماز کا اعلان کر دیا کرے۔ جب وہ نماز کا اعلان کرے گا تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے بلال کھڑے ہو اور نماز کا اعلان کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد کی روایت، یہ یاد رکھنے والی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اذان کے کلمات کے لیے منتخب کیا تھا۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ کیا تو میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندے کے پاس ناقوس ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو اس نے مجھے اذان کے کلمات خواب میں دکھائے، خواب میں سنائے، تعلیم کیے۔ تو جب اس نے مجھے خواب میں یہ کلمات تعلیم کیے، اللہ اکبر، یہ سارے کلمات، تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 499 کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سارا خواب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، یہ خواب کیا ہے؟ سچا ہے۔ ایسا کرو بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور بلال کو یہ کلمات بتاتے رہو تاکہ وہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو اعلان کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو متنبہ کریں۔ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں حضرت بلال کو یہ اذان کے کلمات بتلاتا، اور حضرت بلال میری بات سن کے لوگوں کو اس طرح سے پکارتے رہتے۔ تو جب اذان کی آواز سنی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گھر سے نکلے، اور انداز کیا تھا کہ چادر جو تھی نا جلدی جلدی سے وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی، باہر آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی خواب اسی طرح دیکھا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حمد ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے۔ اچھا، بعض لوگوں کی جو نا علمی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، پتہ نہیں نہ جانے کہاں بیٹھ کر وہ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو اچھا ان کلمات میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں نہ کہا جاتا ہو، اور جو عبداللہ بن زید کو سکھلایا گیا اس کے اندر کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو بعض لوگوں نے اذان کے اندر اضافے کے طور پہ شامل کر لیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ کلمات کہے یا کلمات سنے۔ اب ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حدیث کی اصطلاح سے ناواقف ہوتے ہوئے اعتراض کر دیتے، دیکھو جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو خواب میں کسی صحابی کو بتائے گئے تھے، خواب اذان کے کلمات اللہ کے نبی نے تو نہیں بتائے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں سکھائے۔ وہ اللہ کے بندو ذرا اس پہ تو غور کرو کہ یہ کلمات عبداللہ بن زید نے سنائے کس کو تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواب کے کلمات کو سن کر ان کو پسند کیا، ان کی تحسین کی۔ تو جب آپ نے اس کو قبول فرما لیا تو جو ہم نے کل پڑھی تھی حدیث کی کون سی قسم؟ تقریری، تو یہ اس زمرے میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب ایک اور بات یہاں الزاماً کہی جاتی ہے کہ جی، اور ہماری کیا افسوس ہے کہ ہم کیسے اسلامی ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں کا تعلیمی نصاب بنانے والے ان جو بنیادی باتیں ان باتوں سے ناواقف ہیں یا کورے ہیں، کہ انہیں ان تحقیقی باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اور ہماری تعلیمی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ اور جو ہے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اسی طرح سے پھر یہ کلمات بھی لکھے جاتے ہیں کہ جی یہ جو صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ ہے، یہ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں شامل کیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، امام بہقی نے اس کو نقل کیا، اور سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 500 اور 501۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اذان کا طریقہ سکھائیں، تو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اگلے حصے کو چھوا اور فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ساری کلمات اذان کے سکھائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ صبح کی اذان ہو تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا کرو۔ یعنی یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں شامل نہیں کیے تھے، یہ ان کی ذات کے اوپر ہم نے کتنا بڑا ایک تان کا اور ایک بہتان کا ذریعہ بنا لیا کہ ایک صحیح حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کو بھی ہم نے حضرت عمر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ یہ حضرت عمر کی اولیات میں سے، جبکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو اب جو دو تین باتیں بہت اہم ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں، وہ یہ کہ یہ کلمات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے اوپر تصدیق کی مہر ثبت کر دی، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ صبح کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں، یہ کس نے تعلیم کیے؟ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم کی۔ ایک اور بڑی بات آپ دیکھیے کہ جس فرمان میں اور جس عمل میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کا کردار، ان کی ذات شامل ہو جائے گی نا، تو یہیں سے کسوٹی اور معیار اور پیمانہ بنا لیں کہ جس کا نام یا جس کی زندگی کی شان یہ تھی کہ شیطان وہ راستہ، جس راستے پہ حضرت عمر ہوتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو اس سے یہ کسوٹی بنا لیں کہ جس راستے میں جس کام میں حضرت عمر شامل ہوں گے وہ شیطان نہیں کر سکتا، وہ شیطان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق جو ہے اہل ایمان کو نصیب کی ہے کہ، اور ہم سارے معاملات میں دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا۔ بہر طور اذان کے حوالے سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح بخاری 615، صحیح مسلم 437، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان کا
اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر نماز کے لیے پہلے جانے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت کو جان لیں تو اس میں ضرور آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل کیوں نہ آنا پڑے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 609، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو بھی شے سنتی ہے وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 387، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے۔ گردن لمبی ہونے کا معنی کیا ہے کہ وہ دور دور سے نظر آ جائیں گے کہ بھئی وہ بندہ ہے جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، آج اللہ نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے 646، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور ہر تر و خشک جو بھی اس کی آواز کو سنتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کو ہر اس نمازی کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہر نمازی کے ثواب کے برابر مؤذن کو ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ مؤذن ذریعہ بنا ان سب کو مسجد میں لانے کا، یہ ثواب مؤذن کو مل رہا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کو نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے تاکہ آدمی کے دل میں وسوسہ پیدا کرے، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، تو جو باتیں اسے کبھی یاد نہیں تھی وہ بھی اسے یاد آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا شیطان کا معاملہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا۔ اب چند ایک اس کے مسائل بہت اہم ہیں اذان کے حوالے سے، باقی چیزیں انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا۔ اذان کے اندر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان میں کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بڑی اچھی سے یاد کرنے کے لائق ہیں کہ ہم اس کی بار بار مشق کریں۔ ہمارے پاس جدید دور ہے، موبائل ہے، ہم اس کے ذریعے کسی بھی بہترین آواز والے شخص کی اذان کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ مکہ معظمہ کے مؤذن کی آواز ہے، مدینہ طیبہ کی ہے، اور جس جگہ کی بھی آپ کو آواز اچھی لگے اس مؤذن کی آواز کے اعتبار سے آپ اس اذان کو اپنے پاس محفوظ کریں، اس کی بار بار مشق کریں اور سنائیں، تاکہ جو غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وہ غلطیاں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا کہ وہ ہم غلطی کس طرح کریں۔